اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، بدتمیزی کرتی ہے، غصہ کرتی ہے، جھگڑا کرتی ہے، لڑائی کرتی ہے، والدین کا حق بالکل نہیں سمجھتی، اپنے والدین کو ٹائم نہیں دیتی، تو آپ یہ وظیفہ آسان سا سٹارٹ کریں. لیکن یہ وظیفہ بتانے سے پہلے کچھ باتیں بڑی اہم ہیں، وہ میں آپ سے لازمی شیئر کروں گا. وہ وظیفہ سننے سے پہلے یہ باتیں ضرور سنیں. کیا یہ باتیں ٹھیک ہیں یا غلط ہیں؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. جب والدین کی شادی ہوتی ہے، اچھا میاں بیوی کی شادی ہوئی تو شادی کے سٹارٹ سے ہی لڑائی جھگڑے ہلکے ہلکے سٹارٹ ہو جاتے ہیں. وہ ساس بہو کے چکر میں ہو، نند اور بیگم کا ہو، یا کوئی بھی وجہ ہو، گھر میں جھگڑے، چھوٹے چھوٹے غلط فہمیاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں. ہوتا کیا ہے کہ چند ماہ کے بعد پریگننسی ہو گئی، اللہ نے رحمت فرما دی. اب ہوتا کیا ہے کہ میاں بیوی اس غلط فہمی کو سامنے رکھتے ہوئے لڑائی جھگڑا جاری رکھتے ہیں. اب میں اس پوائنٹ پر آ رہا ہوں کہ ابھی اللہ نے جو رحمت کی ہے کہ اس خاتون کو پریگننسی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، اب لڑائی جھگڑا چل رہا ہے. ابھی بچہ ابتدائی سٹیج میں ہے تو لڑائی جھگڑے کی فیلنگز اس کو جا رہی ہیں، اس کی ماں سٹریس میں ہے اور گھر میں لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، ابھی ماں کے پیٹ میں ہے. وقت چلتے 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 9 منتھ گزرتے ہیں، 9 مہینے میں اچھی خاصی لڑائی جھگڑا چلتا رہتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ شوہر جو ہے وہ دروازے زور زور سے مار رہا ہے، کبھی موبائل توڑ رہا ہے، شیشے کا گلاس توڑ دیا، جگ توڑ دیا، کوئی برتن اٹھا کے پھینک دیا، گالیاں دی، شور مچایا، چیخیں ماری، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو یہ ساری آوازیں اس بچے تک ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہیں، آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں. تو جتنی وہ ماں سٹریس میں رہتی ہے تو اس سٹریس کا اثر بچے پر بھی جا رہا ہوتا ہے. اچھا اب اکثر بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو OCD کا مسئلہ بن جاتا ہے. اکثر بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے برین کی گروتھ رک جاتی ہے اس سٹریس کی وجہ سے. بچے بیمار ہوتے ہیں، بعد میں اب نارمل ہوتے ہیں. اس کے پیچھے وہ ہسٹری کیا ہوتی ہے؟ وہ لڑائی اور جھگڑے اور ماں کا سٹریس میں رہنا ہوتا ہے. اچھا اب وقت گزرتا گیا، بچے کی پیدائش ہوگی. پیدائش ہونے کے بعد بھی ماں باپ لڑائی کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں. جو اس بچے کا باپ ہے وہ دروازے بند کر رہا ہے، زور زور سے گالیاں دے رہا ہے، گھر سے نکل جاؤ، یہ ہو گیا فلاں ہو گیا، مسائل چل رہے ہیں. اب وہ بچہ بڑا ہو رہا ہے، 5 سے 7 سال کی عمر تک پہنچتا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ پہلے ماں کے پیٹ میں تھا تو اس طرح کی گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا اور سٹریس فیل کرتا رہا. جب دنیا میں آیا تو پھر وہ دیکھ رہا ہے اپنے والدین کی لڑائی جھگڑا، تو پھر اس کو سٹریس مسائل کا سامنا رہتا ہے. حتیٰ کہ وہ بچے کی ذہانت بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. وہ بچہ اب نارمل بچوں کی طرح حرکتیں کرنے شروع کر دیتا ہے، ریپیٹیٹیو بیہیویئر سٹارٹ ہو جاتا ہے، ایک ہی کام بار بار کرتا ہے، چیختا ہے، روتا ہے، ضد کرتا ہے. اب وہی بچہ مزید بڑا ہوا، 7 سال کے بعد سکول گیا، سکول جاتے 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 وہی بچہ، اس کی عمر 18 سال ہوگی. 18 سال سے یہ معاملات چلتے رہے. اچانک سے ماں باپ نیک ہو گئے، ان کو سمجھ لگ گئی، میچور ہو گئے کہ یہ تو ہم غلط کر رہے ہیں. میاں بیوی نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ اب ہم تھوڑا سا احتیاط کریں. کچھ تو ماشاءاللہ 18 سال کے بعد بھی صبر نہیں کرتے، لڑائی جھگڑے ان کے چلتے رہتے ہیں، ان کو عقل ہی نہیں آتی. تو بہرحال 18 سال کی عمر میں جا کے ان کو جب ہوش آتی ہے تب تک بچہ بگڑ چکا ہوتا ہے. کیونکہ بچہ جب سکول میں گیا، گھر سے تو محبت نہیں ملی، ماں باپ نے تو لڑائی جھگڑا کیا، گالی گلوچ کیا، تو اس بچے نے سکول میں دوست تلاش کیے. اب ضروری نہیں کہ سکول کے دوست اچھے ہی ہوں، اکثر برے بھی ہوتے ہیں، ہاں ان میں اچھے بھی مل سکتے ہیں. تو جب برے دوستوں کے ساتھ وہ بیٹھتا ہے، بچہ سٹریس میں رہتا ہے، تو اس سٹریس کو ریلیز کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ چھپ کے سگریٹ پیتا ہے. کچھ بچے نشے پہ لگ جاتے ہیں، کچھ بچے ان کو گھر میں آ کے سکون نہیں ہوتا، باہر رہنا شروع کر دیتے ہیں. ماں باپ سے دوری آ جاتی ہے، ماں باپ کو پسند نہیں کرتے، گھر میں آتے ان کو گھٹن محسوس ہوتی ہے. تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہوتی ہے؟ وہ سارا عرصہ جو ماں کے پیٹ سے چلتے 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 18 سال تک اس بچے نے دیکھا ہوتا ہے. ہسٹری تو یہ ہوتی ہے. اب ماں باپ کہتے ہیں یہ لگتا ہے اس بچے پہ کسی نے جادو کر دیا ہے. ماں باپ کہتے ہیں بچہ نافرمان ہے. بھائی اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جس نے اس کی ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت سے لے کے اب تک، جس نے اس کو سٹریس دی ہے، کون ذمہ دار ہے؟ ماں باپ ذمہ دار ہیں. تو آپ اس ذمہ داری سے بھاگ کیوں رہے ہیں کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں؟ پھر ماں باپ ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، عثمان یزمانی صاحب وظیفہ بتائیں، میرا بچہ فرما بردار ہو جائے، لڑائی جھگڑا نہیں کرے، ہمارا ادب کرے، ہمارا احترام کرے. جناب جو اتنے سال، 18 سال 19 سال تک آپ نے ادب اور احترام اس کو سکھایا ہے، اب آپ کو سامنا تو کرنا پڑے گا. دیکھیں نا، ایک موبائل ہے، بات سمجھنے کی کوشش کریں. موبائل ہے، اس میں 1000 نمبر سیو ہونا ہے. جب آپ 1000 نمبر سیو کر لیں گے میموری فل ہو جاتی ہے. 1001 نمبر جب آپ سیو کریں گے تو وہ ایرر دے گا، وہ کہے گا بس میری لمٹ ختم ہو چکی ہے.
بچہ جو ہوتا ہے میٹرک تک اسے ہم نے ٹائم دینا ہوتا ہے. اب میٹرک تک اسے ہم ٹائم ہی نہیں دیتے, اس کی بات ہی نہیں سنتے, بات ہی نہیں مانتے. میٹرک تک جو بچہ ہم سے سیکھتا ہے, گالی گلوچ سیکھتا ہے, لڑائی جھگڑا سیکھتا ہے, بدتمیزی سیکھتا ہے, میٹرک تک اس کی میموری فل ہو جاتی ہے تقریباً. میٹرک کے بعد وہی بچہ اپلائی کرنا شروع کرتا ہے اپنا وہی نالج جو آپ سے والدین سے سیکھا ہوتا ہے. جب وہ اپلائی کرتا ہے تو پھر وہ نالج برا لگتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا, کہتے بچہ اس طرح بولا, سیم اس طرح ہی تو اس کا باپ گالیاں دیتا تھا, جس طرح اس بچے نے گلاس پھینکا اس کا باپ بھی اس طرح ہی پھینکتا تھا. وہ کہاں سے نالج آیا سارا؟ وہ سارا نالج اس نے اپنے گھر سے سیکھا, وہ آپ پہ اب اپلائی کر رہا ہے. تو اس لیے بچے کی تربیت اچھی کریں, اس کو ٹائم دیں. جتنا ٹائم آپ بچے کو خود دیں گے تو بچہ بڑا ہونے کے بعد اتنا ہی ٹائم ریورس دے گا. اب یہ مت سمجھیں کہ بچپن میں آپ بچے اپنے کو ٹائم نہیں دے رہے اور بڑھاپے میں آپ کہیں کہ ہمارا بچہ ہمیں ٹائم دے. تو یہ بہت ضروری باتیں تھیں جو ہمارے اندر خامیاں ہیں, والدین کے اندر کمیاں اور کوتاہیاں ہیں, پیرنٹس کے اندر. میں یہ نہیں کہتا, بچوں میں بھی بہت ساری کمیاں کوتاہیاں سستیاں ہیں. بہت سارے والدین اچھے بھی ہیں, جو والدین کہتے نہیں ہم تو بہت اچھے ہیں لیکن پھر ہمارے بچے نافرمان کیوں ہیں. تو یہ اولاد کبھی کبھی فتنہ بھی بن جاتی ہے نا, آزمائش بھی بن جاتی ہے انسان کے لیے. اللہ اپنے بندے کو اس کی اولاد کے ذریعے سے بھی آزما لیتا ہے. تو اگر آپ نیک ہیں, اچھے ہیں, تو پھر اگر آزمائش چل رہی ہے تو اللہ سے دعا بھی کریں. پھر میں ایک چھوٹا سا وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں. وہ وظیفہ کیا ہے؟ آپ کی اولاد نافرمان ہے, آپ کے پاس ہے یا نہیں, یونیورسٹی میں کہیں بھی ہے, آپ نے 40 دن یہ عمل کرنا ہے. یہ عمل میرا مجرب عمل ہے, میں اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں. بہت سارے لوگوں کو یہ عمل کروایا, فائدہ ہوا. آپ نے فجر کی نماز کے بعد اور اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد 300 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے. پڑھنی کیسے ہے کہ آپ نے فوکس کرنا ہے اپنے بچے کو, اس کا تصور ذہن میں رکھنا ہے, اور اس کے بعد 300 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور اس بچے پر پھونک دیں. اب اگر کوئی خاتون کہتی ہے, وہ بیوی ہے, وہ کہتی میرا شوہر بڑا لڑائی جھگڑا کرتا ہے, تو کیا یہی عمل میں اپنے شوہر کے لیے بھی کر سکتی ہوں؟ ہاں, یہ ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے عمل کر سکتی ہے, ایک شوہر چاہے تو اپنی بیوی کے لیے بھی عمل کر سکتا ہے. بسم اللہ کے ساتھ نفرتیں ختم ہوتی ہیں, شیطان کمزور ہوتا ہے. سب سے زیادہ تکلیف شیطان کو بسم اللہ سے ہوتی ہے, اور اس میں نے بڑی محبت پائی ہے. بسم اللہ کو اگر آپ دل سے پڑھیں تو آپ کو سکون اور راحت فیل ہوگی. تو جتنی لڑائی جھگڑے نچاکی ہے اس سے ختم ہوتی ہے. تو والدین جو ہیں اپنے بچوں کے لیے کر سکتے ہیں. کوئی بھی لڑائی جھگڑا ختم کرنے کے لیے عمل کیا جا سکتا ہے. فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 300 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل کریں. انشاءاللہ آپ کو حیران کن برکتیں ملیں گی. 40 دن یہ عمل لازمی کرنا ہے, اس میں ناغہ نہیں کرنا. ایک ہفتے میں آپ کو پازیٹیو رزلٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا, سکون نظر آنا شروع ہو جائے گا, دوسرے بندے کا بیہیویئر چینج ہونا شروع ہو جائے گا. یہ ایک لمبا کنسیپٹ ہے کہ اس طرح پازیٹیو اور نیگیٹو انرجی جس طرح ٹریول کرتی ہے, جب آپ بسم اللہ پڑھتے ہوئے فوکس کریں گے انشاءاللہ آپ کی پازیٹیو انرجی جا کر اس بچے کی نیگیٹو انرجی کو پازیٹیو کر جائے گی, اور وہ پازیٹیو ہونا شروع ہو جائے گا, آپ کے متعلق اچھا سوچے گا, اور جتنا نیگیٹو ڈیٹا اس کے برین میں ہے انشاءاللہ وہ ڈیلیٹ ہوگا, وہ پازیٹیو ہونا شروع ہو جائے گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.